ہمارے دماغ کے اندر ایک گرینیڈ ہوتا ہے جسے پائنل گلینڈ کہا جاتا ہے، جو ہمارے سونے کے نظام کو ترتیب میں رکھتا ہے۔ لیکن یہ 24 گھنٹوں والا یا پورے سال والا سلیپ سائیکل اس وقت متاثر ہوتا ہے جب ہم حد سے زیادہ کھاتے ہیں یا حد سے زیادہ سوتے ہیں یا پھر رات تک دیر تک جاگتے ہیں، جو ہمارے ذہنی اور جسمانی حالت کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے روزمرہ زندگی میں مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی مسائل جب ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے گھر کا ماحول بھی بگڑ جاتا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 میں اللہ کا ارشاد ہے، دن کے وقت تو تمہیں اور بھی بہت سے شغل ہوتے ہیں، لیکن جب ہم رات میں آرام کرتے ہیں تو یہی آرام ہمیں دن کے بعد اپنے کام کو مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب دن کی روشنی غائب ہو جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں موجود پائنل گلینڈ میں ایک ہارمون جسے میلاٹونن کہا جاتا ہے، اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، جو ہمیں نیند جیسی نعمت کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سائنس کے مطابق رات کو 1 گھنٹے کی نیند جسم میں موجود تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، اور مسلسل 3 گھنٹے کی نیند ایک صحت مند انسان کے لیے کافی ہوتی ہے، اور نیند کا یہ بیلنس کئی احادیث میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرو۔ جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہیں وہ یہ 3-4 گھنٹے نیند پوری کر کے پورے دن کے لیے خود کو ریچارج کر لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رات کے باقی حصے میں جاگ کر کوئی کیا کرے؟ تو اس کا جواب سورہ مزمل کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں اللہ نے یوں فرمایا ہے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ پھر اسی سورت کی 6 آیت میں ذکر ہے، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس آیت میں رات کے جس پہر کا ذکر ہے تو اس وقت رات گہری ہوتی ہے اور نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو پورے 24 گھنٹوں میں ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، جب ایک انسان براہ راست اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل اسی نماز کو قرار دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم رات کی نماز کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ وہ تم سے پہلے کے لیے نیکی کار لوگوں کا طریقہ رہا ہے اور اللہ سے نزدیکی کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے اور برائیوں سے روکنے والی ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ اپنے بندوں سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے، اسی لیے اگر تم سے ہو سکے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ضرور ایسا کرو۔ تہجد کی نماز یعنی قیام اللیل کا نور دن کو بھی چھایا رہتا ہے، اور وہ رات میں قیام کرنے والوں کو اس طرح اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھتا ہے کہ بندہ دن بھر نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور رات کو تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بیت نہیں، کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اس آیت میں تہجد کے حکم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کی امید دلائی گئی ہے۔ مقام محمود آخرت میں شفاعت کبری کا منصب ہے کہ جس گھڑی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس آیت میں مقام محمود کا تذکرہ تہجد کے ساتھ کیا گیا ہے۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد اور مقام محمود میں ایک گہرا تعلق ہے، اور جو لوگ اس نماز کو پڑھتے رہیں گے تو انہیں مقام محمود میں کسی درجے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی۔ تہجد ایک عظیم نعمت ہے، روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ اور دل کو تر و تازہ رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ۔ جسے اس لذت کا ادراک ہو جائے، اس کے سامنے ساری دنیا کی دولت فضول ہے۔ اس کے لیے اس وقت آرام کی نیند سونا کانٹے کے بستر پر سونے کے مترادف ہے۔ تہجد کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ تم عملی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم از کم 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ سائنس کی ایک حالیہ اسٹڈی کے مطابق زیادہ سونا ایک انسان کی عمر کم کرتی ہے اور کم سونا ایک انسان کی عمر بڑھاتی ہے۔ مطلب زیادہ سونے سے ایک انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ زیادہ سونے سے ایک انسان کے دل کے مسلز میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق رات کو آدھے گھنٹے کے لیے جاگنا ایک فائدہ مند عادت ہے، جو ہمارے دماغ کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر کے دماغ کو آکسیجن فراہم کرتا ہے، جو سوتے وقت ہائبرنیشن کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، جس سے دماغ کو آکسیجن کی فراہمی نہایت کم ہو جاتی ہے۔ سائنس کا یہ بھی ماننا ہے کہ آرام دہ نیند سے جاگنا ہماری یادداشت کو مضبوط کرتی ہے، اور رات کا یہ پہر اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ جب نیند سے جاگنے پر ہمیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو اس وقت دل پاک صاف ہوتا ہے، اور اس وقت ایک انسان جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو خالص دل سے معافی مانگتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق تہجد کی نماز ایک انسان کے جسم میں موجود منفی اثرات کو دور کرتی ہے اور اس کے ذہن سے پریشانی اور غم کو کم کر دیتی ہے، جس سے ایک انسان کے جسم کا توازن بڑھتا ہے اور اس کی مدافعتی نظام مضبوط ہوتا جاتا ہے، جس سے ایک انسان صحت مند انسان رہتا ہے۔ تہجد کی نماز کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں اتنی ہی کم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے زمین کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں اس کو بخش دوں۔ جو شخص اس وقت نماز ادا کرتا ہے اور اس نماز کو ادا کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نظروں میں یہ انسان بہت ہی محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ وہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی ایک ایسی نماز پڑھ رہا ہے جس کو پڑھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی قیام اللیل کی دولت عطا فرمائے اور ہماری انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔